نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ احباب اہل سنت، میں نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ اس لیے جاری کیا کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، فیس بک وغیرہ پہ بہت سارے احباب ہیں جو چند دنوں سے چندے سے متعلق طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ منفی تو کچھ مثبت، اس طریقے سے ملے جلے تاثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے اور ہماری تعریف کس بات پر فرماتا ہے، تو ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے علماء کی جماعت، ائمہ کی جماعت، حفاظ کی جماعت، تم لوگوں میں سب سے بہترین ہو کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے۔ مدارس اسلامیہ کے لیے، مساجد کے لیے، دینی کاموں کے لیے، جو اپنا آرام، اپنی ساری عیش و عشرت کی چیزیں چھوڑ کے وہ دنیا کے مصائب و آلام برداشت کرتے ہیں، طعن و تشنیع برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ دینی کاموں کے لیے نکلے ہیں۔ اگرچہ اس راستے میں تھوڑی رسوائی مل رہی ہے اور لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع مل رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو راستہ تکتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی عزت بھرپور کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جب یہ مدارس کے ذمہ داران، متعلقین ان کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ و رسول کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے مال منال، عزت و آبرو میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بھلائی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور سرکشی کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو۔ تو الحمدللہ ہم علماء اہل سنت اگر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اپنے لیے نہیں نکلتے بلکہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے، دین کو عام و تام کرنے کے لیے، دنیا سے برائیوں کو مٹانے کے لیے، طلبہ کو علم دین سکھانے کے لیے، مساجد کے لیے ائمہ تیار کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، بہنوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، ماؤں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھا سکے، ایسے علماء تیار کرنے کے لیے، اور رمضان مبارک میں تراویح پڑھا سکیں، 5 وقتہ نماز کا جو ہے امام مل سکے، اور ہمارے گھروں میں نیاز فاتحہ کر سکیں، ہمارے بچوں کو کوئی شیطانی وسواس اور کسی طریقے کی کوئی آسیبی خطرات ہوں تو ان کے لیے وہ دم کر سکیں، دعا پڑھ سکیں، پھونک سکیں۔ اس طریقے سے اچھے کاموں کے لیے جو مدارس سے علماء تیار کیے جاتے ہیں، انہی مدارس کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں، اور اللہ اس بات پر ہماری تعریف فرماتا ہے کہ تم سب سے اچھے ہو کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے، ان کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس لیے یاد رکھو کہ آپ قطعاً کسی کے بیجا طنز اور تبصرے پر کبیدہ خاطر نہ ہو، بلکہ رب اگر تعریف فرماتا ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو راہ خدا میں دیتے وقت اپنی تعریف
یا اپنا قد اونچا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی عقل کے ناخن لیں، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو خلوص دل سے اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے متمنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فطرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے مال منال، عزت و آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائے، مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت، مقابر اہل سنت، علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کی از غیب حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔